کی آج کنوکشن ہوئی ہے اس کا تو دور دور سے توشخانہ کے ساتھ تعلق نہیں تھا. اس نے ٹیکس نہیں دیا, اس نے گفٹ نہیں لیا, اس نے گفٹ دیا نہیں ہے, اس کا نام نہیں تھا. اس کی تو ہمیں توقع نہیں تھی. مئی 2025 کے بعد ہم تو یہ امید کیے بیٹھے تھے کہ شاید کچھ راستہ نکالیں گے, کوئی سینس پریویل کرے گا, لوگوں کو ساتھ بٹھانا پڑے گا, ایک دوسرے کو خطرہ نہ سمجھے, ایک دوسرے کو گالی نہ دے. آج انصاف کا قتل ہوا, فیصلے پر پورا پاکستان افسردہ ہے. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر خان کی پریس کانفرنس کا ہم سوچ رہے تھے کہ سزاؤں کا سلسلہ شاید رک جائے. ہم اچھی امید کے ساتھ نئے سال میں داخل ہوں, بدقسمتی سے کچھ لوگ ہمارا راستہ روک رہے ہیں. ایسے فیصلوں سے ملک میں انتشار مزید بڑھے گا. سلمان اکرم راجہ نے کہا, عدالت گئے سماعت تھی تاہم کیس کا فیصلہ آ گیا جس کی توقع نہیں تھی. ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ اس جبر کو سہنا ہے یا نہیں. اس معاملے کا تعلق کسی ایک سیاسی جماعت سے نہیں بلکہ مجموعی ہے. ہم اقتدار کی جنگ نہیں لڑنا چاہتے, ہم نے اصولوں کی جنگ لڑنی ہے. صاحب کتنے لیکچر دیتے رہے, لوگوں کو چور کہتے رہے, ڈاکو کہتے رہے, اور کرپشن کے خلاف انہوں نے اتنی جو ہے وہ بات کی, لیکن خود کیا کرتے رہے یہ آپ کے سامنے ہے. یہ تحفے جو ہیں یہ اسٹیٹ کے تحفے ہیں, یہ کسی شخص کے نہیں ہوتے. آپ نے اس کو حاصل کیا ہے, وہ دبئی سے برآمد ہو رہا ہے, امانت میں خیانت ہوئی ہے, اور وہ جرم جو ہے وہ یہ سارا ڈاکومنٹڈ ہے. رانا ثناء اللہ کا بانی پی ٹی آئی کے خلاف مزید فیصلے آنے کا اشارہ. کہا, بانی کے خلاف کئی فیصلے مزید آئیں گے. توشہ خانہ کیس میں انصاف کے تقاضے پورے کیے گئے, تحفے ملنے کے بعد جعلی انٹریاں کی گئی, پیسے جمع کرانے تک ہر چیز کی دستاویزات ہیں, انکار ممکن نہیں. دوسروں کو چور ڈاکو کہنے والے خود ڈاکوے ڈالتے ہیں. عطاء اللہ تارڑ کے بانی پی ٹی آئی پر لفظی حملے کا فیصلہ انصاف پر مبنی ہے. فراڈ کر کے تحفوں کی قیمت لگوائی گئی, تحائف اپنی ذات کے لیے رکھ لیے گئے, ریاست کو کروڑوں روپے کا نقصان ہوا. قوم نے دیکھا کس طرح فراڈ کے ذریعے مال بنایا گیا. وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے کہا, فیصلہ آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہے. بانی پی ٹی آئی نے اقتدار میں آ کر ہیروں کا کاروبار کیا. وزیر مملکت بیرسٹر عقیل کی بھی بانی پی ٹی آئی کے خلاف لفظی چارج شیٹ. کہا, سابق وزیر اعظم نے قومی خزانے کو لوٹا. توشہ خانہ 2 کا فیصلہ آئین اور قانون کے مطابق ہے. بانی پی ٹی آئی نے برادر ملک سے ملنے والے تحفے بھیج دیے. گواہوں اور ثبوتوں کی بنیاد پر بانی پی ٹی آئی کو سزا دی گئی. وزیر مملکت طلال چودھری نے بنی گالا کو منی گالا قرار دے دیا. کہا, کوئی شک نہیں, چند روپے دے کر ہار خود رکھا گیا. اختیار استعمال کرتے ہوئے مہنگی چیز سستی کر کے لینا چوری کے زمرے میں آتا ہے. وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال کہتے ہیں کہ توشہ خانہ 2 اوپن اینڈ شٹ کیس ہے. بانی پی ٹی آئی نے دوسروں کو چور اور ڈاکو کا نعرہ لگایا, خود ان کے گھر میں کیا ہو رہا تھا انہیں سب علم تھا. 9 مئی کیسز. تحریک انصاف کے رہنماؤں کو 10 سال قید کی سزا. عمر سرفراز سیما, ڈاکٹر یاسمین راشد, میاں محمود الرشید, اعجاز چودھری سمیت 24 ملزم شامل. اشتہاری ملزم حماد اظہر, مراد سعید, میاں اسلم اقبال اور دیگر کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم. عدالت نے کلمہ چوک کنٹینر اور پولیس گاڑیاں جلانے کے مقدمات میں فیصلہ سنایا. شاہ محمود قریشی کا مقدمہ میں بھی چلان نام نہیں آیا. سپلیمنٹری چلان آنے پر شاہ محمود قریشی کا ٹرائل دوسرے مرحلے میں ہوگا. صدر مملکت 4 روزہ دورے پر عراق پہنچ گئے. بغداد ایئرپورٹ پر عراقی حکام کا صدر آصف علی زرداری کا پرتپاک استقبال. سینئر وزیر سندھ شرزیل انعام میمن, نیر بخاری, شریف رحمان بھی ہمراہ. صدر آصف علی زرداری عراق کی اعلیٰ قیادت سے ملاقاتیں کریں گے. 2 طرفہ تعلقات, تجارت, سرمایہ کاری, توانائی سمیت دیگر امور پر تبادلہ خیال ہوگا. وزیر اعظم کی کرپٹ عناصر کے خلاف گھیرا تنگ کرنے کی ہدایت. انسانی اسمگلنگ کے خاتمے سے متعلق اہم بیٹھک. شہباز شریف نے کہا, کرپٹ عناصر کے خلاف سخت کارروائی کی جائے. امیگریشن نظام بہتر بنانے کے حوالے سے ٹیکنالوجی کا استعمال وقت کی اہم ضرورت ہے. ایف آئی اے حکام نے بتایا کہ کرپشن پر 196 افسروں اور اہلکاروں کو نوکری سے برخاست کیا گیا. وزیر اعظم کی زیر صدارت برآمدات پر بھی جائزہ اجلاس. کہا, برآمدات میں اضافے کے لیے ہر ممکن سہولیات کے لیے کوشاں ہیں. تحریک تحفظ آئین پاکستان کی قومی کانفرنس میں اہم فیصلے. اسد کیسر کا مزاحمت اور سڑکوں پر آنے کا اعلان. کہا, ہمارے پاس کوئی آپشن باقی نہیں رہا.
کوئی سمجھتا ہے ہم ڈر گئے تو یہ اس کی بھول ہے۔ بیرسٹر گوہر نے کہا مذاکرات کرنے ہیں یا مزاحمت یہ اختیار محمود اچکزئی اور راجہ ناصر کا ہے۔ سلمان اکرم راجہ بولے قوم سڑکوں پر نکلنے کے لیے تیار ہے، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ جاوید ہاشمی نے کہا قربانیاں تاریخ کا حصہ ہیں، حقوق جد و جہد سے ملتے ہیں، پیچھے ہٹنے سے نہیں۔ امریکہ غزہ میں قیام امن کے لیے پاکستان کے کردار کا معترف امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا امن فورس کی تعیناتی پر مثبت رد عمل دینے پر پاکستان کا شکریہ۔ کہا پاکستان نے حصہ بننے کے لیے غور کرنے کی پیشکش کی ہے، یہ اچھی بات ہے کہ پاکستان کم از کم اس کا حصہ بننے پر غور کر رہا ہے۔ غزہ فوج کے بھیجنے کے معاملے پر کئی سوالات کے جوابات ابھی درکار ہیں۔ کئی ممالک اسٹیبلائزیشن فورس کا حصہ بننے کے لیے تیار ہیں۔ اگر پاکستان آمادہ ہوتا ہے تو اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ اسٹوڈنٹ رہنما عثمان ہادی کا ڈھاکہ میں سفر آخرت، مقتول رہنما آہوں اور سسکیوں میں سپرد خاک۔ بنگلہ دیشی پارلیمنٹ کے باہر نماز جنازہ ادا، سربراہ عبوری حکومت ڈاکٹر یونس سمیت لاکھوں افراد کی شرکت، شرکاء زارو قطار روتے رہے، امام کی آواز بھی بھر آئی۔ معروف شاعر قاضی نظر الاسلام کے پہلو میں تدفین کی گئی۔ عثمان ہادی کے قتل پر بنگلہ دیش میں یوم سوگ، سرکاری اور نجی عمارتوں پر پرچم سر نگوں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے بھارتی لبرلز کا چہرہ بے نقاب کر دیا۔ ایکس پر لکھا معذرت خواہ لبرلز ہندوتوا کے بھارت میں وجود کو جائز ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ایسے نام نہاد لبرلز کو لوگ کرائے پر رہائش تک دینے کو تیار نہیں۔ بھارت میں ہوئے ایک مباحثے کی ویڈیو شیئر کر دی۔ ویڈیو میں مسلم عالم دین کو بھارتی شاعر جاوید اختر کو لاجواب کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ خیبر پختونخوا کا کوئی بقایا جات نہیں، وفاق کا صاف جواب۔ وزیر اعلیٰ سہیل افریدی کے 2200 ارب روپے کے واجبات کے دعوے کو مائنس کر دیا۔ وزارت خزانہ کے مطابق وفاق خیبر پختونخوا حکومت کو 15 سال میں 8404 ارب روپے ادا کر چکا۔ دستاویزات کے مطابق 2010 سے دسمبر 2025 تک خیبر پختونخوا حکومت کو ادائیگیاں ہوئیں۔ NFC کے تحت رقوم صوبوں کو ہر 15 دن باقاعدگی سے ملتی ہیں۔ وفاق نے 17 دسمبر کو خیبر پختونخوا حکومت کو NFC کی مد میں 44 ارب 44 کروڑ روپے جاری کیے۔ اسلام آباد میں موسم سرما کی پہلی بارش، شہر میں بوندا باندی خنکی بڑھ گئی، ہلکی بارش کچھ دیر جاری رہنے کے بعد تھم گئی۔ اسلام آباد اور پنجاب کے مختلف اضلاع میں آج ہلکی بارش کے امکانات ہیں۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے بعض علاقوں میں شدید دھند، موٹر وے مختلف مقامات پر ٹریفک کے لیے بند کر دی گئی۔ M2 لاہور سے کوٹ مومن، M3 لاہور سے سمندری تک بند، لاہور سیالکوٹ موٹر وے اور M4 پر پنڈی بھٹیاں سے فیصل آباد تک ٹریفک معطل۔ غیر قانونی ایپس پروموشن کیس، ڈکی بھائی پر فرد جرم عائد نہ ہو سکی۔ لاہور کی مقامی عدالت میں سعد الرحمان عرف ڈکی بھائی کی سپرداری کی درخواست پر سماعت۔ ڈکی بھائی، اہلیہ عروب جتوئی سمیت دیگر ملزم پیش۔ ADFIA نے کہا کہ ان کو YouTube کی ایکسیس نہیں دی جا سکتی۔ عدالت نے کہا یہ چینل اب آپ کا نہیں ہے، بلاک کیا گیا ہے۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر FIA نے بتایا کہ ڈکی نے 3 ویڈیوز اپلوڈ کی ہیں۔ ڈکی بھائی نے موقف اپنایا کہ گرفتاری سے پہلے میں نے ایڈیٹر کو اجازت دی تھی، ایڈیٹر کے پاس ویڈیو اپلوڈ کرنے کا آپشن ہے۔ عدالت نے کہا سوال یہ ہے کہ اپلوڈ کیوں کی، یہ آپ کی پراپرٹی نہیں ہے۔ شریک ملزم سبحان کے پیش نہ ہونے پر سماعت ملتوی۔ اسرائیل کی غزہ میں جنگ بندی کی خلاف ورزیاں، حملوں میں مزید 6 فلسطینی شہید، بچوں سمیت متعدد افراد زخمی۔ دوسری جانب اسرائیلی فوجیوں کے مغربی کنارے میں چھاپے بھی جاری، متعدد نوجوانوں کو گرفتار کر لیا۔ سفاک اسرائیل کا خونریز جنگوں سے جی نہ بھرا، ایران پر ایک بار پھر حملوں پر غور۔ امریکی میڈیا کے مطابق اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو ٹرمپ کے ساتھ ملاقات کریں گے، ایران پر نئے حملوں کی ضرورت پر بریفنگ دیں گے۔